آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ لئیق فاطمہ بنت شاہد حسین کی روح کو ایصال فرمائیں۔ قل هو اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ صلوات عزیزان گرامی، ایک مرحومہ کے اصال ثواب کی، ایک مومنہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، کنیز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے، جس کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہمارے دل لگے ہوئے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم محمد و آل محمد کے صدقے میں مرحومہ کو جوار ائمہ میں جگہ عطا فرمائے اور مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات میں اضافہ کرے، اور اس مجلس کو اور اس ذکر محمد و آل محمد کو بہترین سرمایہ مرحومہ کے جو ہے وہ آخرت کے لیے قرار دے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے ایک بار جو ہے بآواز بلند سے عزیزان گرامی، کیونکہ ایک ماں کا تذکرہ ہے اور یہ والدین کے جو ذریعہ ظاہری ہیں ہمارے اس وجود جسمانی کے لیے، خداوند عالم نے ذریعہ قرار دیا، وسیلہ قرار دیا والدین کو۔ اگر وہ چاہتا تو اس بات پہ بھی قدرت رکھتا تھا کہ وہ بغیر والدین کے ہمیں اس دنیا میں، اس وجود میں لے آتا، لیکن ان کو ذریعہ بنا کر کے ایک پیغام دیا کہ دیکھو، ہم جب کسی کو دنیا میں بھیجتے ہیں تو وسیلہ قرار دیتے ہیں، یعنی جو بھی انسان، حتیٰ وہ انسان کے جو دنیا میں آنے کے بعد وسیلے کا خلاف ہے، وسیلے کا عقیدہ نہیں رکھتا، جی توسل کا عقیدہ نہیں رکھتا، وہ انسان بھی جب دنیا میں آیا ہے تو وسیلے ہی سے آیا ہے۔ صلاۃ پڑھے محمد و آل محمد، وہ بھی وسیلے سے آیا۔ ایک بار اور صلاۃ پڑھنے تو جب اس نے بھیجا تو بغیر وسیلے کے نہیں بھیجا، جبکہ وہ اپنے لیے کہتا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔
تو جب ہر چیز پہ قادر ہے تو کیا اس پہ قدرت نہیں رکھتا کہ بغیر وسیلے کے ہمیں بھیج دے؟ یقیناً قادر ہے، لیکن وسیلہ قرار دیا۔ اچھا جب بلایا تو بیچ میں پھر وسیلہ قرار دیا۔ اچھا بھیجنے میں وسیلہ سمجھ میں آتا، یہ بلانے میں وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ جب پوچھا گیا حضور پاک سے کہ یسألونک عن الروح، قرآن میں آیت موجود ہے، یسألونک عن الروح، کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے۔ کیا کہا؟ قل الروح من امر ربی، روح جو ہے تمہارے رب کے حکم کا ایک حصہ، یعنی حکم ہے، یوں سمجھیے، یعنی اللہ کے حکموں میں سے ایک حکم ہے روح۔ تو حکم الہی کو، خود خدا کو، کہ اپنے حکم کے لیے اگر اس کو واپس بلانا چاہ رہا ہے، بھئی واپس جاتی کون سی چیز ہے ہمارے ہاں سے؟ روح جاتی ہے، اور فرمائیے ذرا، روح جاتی ہے، جسم نہیں جاتا جی۔ جس کو ہم اتنا بناتے سنوارتے ہیں وہ تو سپرد خاک ہو جاتا ہے، اور جس کا کوئی اہتمام نہیں کرتے اسے خدا اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد جی۔ انسان جہاں 15-16 سال کی ایج میں، بلکہ اس سے پہلے کی ایج میں داخل ہوتا، اسے اپنے خد و خال، اپنی قد و کاٹھی، اس پہ جو ہے اسے بار بار دیکھتا، میرے رخسار کیسے، ہونٹ کیسے، بال کیسے، میں خوبصورت نظر آ رہا ہوں یا نہیں، صاحب جمال ہوں یا نہیں، یہ سب ہے یا نہیں؟ اچھا جتنا اہتمام یہ چہرے کے سجانے میں کرتا ہے جی، اس جسم کو بنانے میں کرتا ہے، جم جوائن کر لے گا چاہے 5,000 روپے مہینہ کا کیوں نہ، میں منع نہیں کر رہا، کرنا چاہیے، صحیح نا، جسم کی بھی ضروری ہے، اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن جم جوائن کر لے گا چاہے 5,000 کیوں نہ دینا پڑے، ایسے ہی ہے نا۔ اور اگر تھوڑا سا وزن بڑھ گیا تو پھر تو کیا کہنے، 10,000 کی فیس بھی ہو تو جانا ہے جی، جانا ہے نہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس جسم کو بنانے کے لیے جتنی توجہ ہم کرتے ہیں، جسم کو سنوارنے کے لیے جتنی توجہ کرتے ہیں، اگر اس کا 10% توجہ ہم روح کو سنوارنے پہ کر لیں، اور ہمارے صرف 10%، اس کے 10% توجہ روح کو سنوارنے پر، روح کو سجانے پہ کر لیں، تو جب روح سنور جائے گی اور جسم بھی سنورا ہوا ہوگا تو حسن و جمال بھی گلیوں میں نظر آئے گا اور اخلاق اسلام بھی گلیوں میں نظر آئے گا۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، اخلاقیات سے ہم بری ہو جاتے ہیں، اخلاقیات سے ہم گر جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا نا، بہت حسین و خوبصورت ہے، بہت اچھا جوان ہے، بہت اچھی طاقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اخلاقیات سے گرا ہوا۔ تو مشکلات جو ہمارے معاشرے کی ہیں وہ کہیں نہ کہیں پوشیدہ ہیں اخلاقیات میں، اور میں ذرا ان کا حل اخلاقیات میں ہے، ان کا حل خالی نمازوں میں نہیں ہے، ان کا حل روزوں میں نہیں ہے، ان کا حل خمس نکالنے میں نہیں ہے، یہ تو اسی اخلاقیات کو سنوارنے کے ذرائع قرار دیے گئے ہیں۔ اور سمجھیں ذرا، یہ جو واجبات ہیں شریعت کے، یہ اسی اخلاق کو سنوارنے کے، اسی اخلاق کو سنوارنے کے لیے ذرائع قرار دیے گئے۔ کیوں؟ جب میں خمس نکال رہا ہوں حکم الہی سے تو کسی کا لوٹ کے کیوں کھاؤں گا؟ اور سمجھیں ذرا، کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کیوں کروں گا؟ کسی کمزور کا مال لے کر کے واپس کیوں نہیں دوں گا؟ جی، جب میں اپنے کمائے ہوئے پیسے سے اللہ کے حکم کے لیے خمس نکال رہا ہوں تو یہ خمس مجھے ایک نئی فکر دیتا ہے کہ جس اللہ کے حکم سے میں اپنے پسینے کی کمائی سے خمس نکال سکتا ہوں، تو پھر اسی اللہ کے حکم سے کسی مومن کے مال کو میں ناجائز ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد۔ یہ فلسفہ دیکھیے، نہ میں نیا ہوں اور نہ آپ میرے لیے نئے ہیں، ایسا تو ہے نہیں کہ میں نیا ہوں، صحیح ہے، اور نہ آپ میرے لیے نئے ہیں۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ میں سماجیات کا ذاکر ہوں، میں معاشرے اور مجتمع کا ذاکر ہوں، صحیح ہے نا، میں ہواؤں میں گفتگو کرنے والا ہوں نہیں، تو لہٰذا میں تو اگر چاہتا بھی ہوں تھوڑی بہت دیر ادھر ادھر جاؤں تو پھر واپس وہیں آ جاتا ہوں۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد۔
عزیزان گرامی غور فرمائیے گا کہ یہ جتنے احکام ہیں، واجبات شرعی جو ہیں، یہ آپ کو مجتمع میں رہنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، معاشرے اور سوسائٹی کے اندر زندگی گزارنے کے آداب و احکام سکھاتے ہیں۔ نماز کا وجوب اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے نماز ادا کرنے سے خدا کی خدائی میں 4 چاند لگیں گے، جی کوئی فرق پڑے گا؟ جب کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہ تھا تب بھی وہ الہ تھا، کہنے سے نہیں ہوا کسی کے، صحیح نا؟ کبھی کوئی یہ سمجھتا ہو کہ محمد مصطفیٰ نے لا الہ الا اللہ نہ کہا ہوتا تو خدا نہ ہوتا، نا ایسا نہیں ہے۔ اور کہیے گا ذرا، کبھی کوئی یہ ذہن میں لائے کہ اگر رسول اسلام نے نہ کہا ہوتا یہ کلمہ نہ پڑھا ہوتا، نہیں بھائی، کلمہ پڑھا اس لیے کہ وہ تھا، نہ کہ کلمہ پڑھنے سے ہو گیا۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، یہ احکام کا فلسفہ اگر ہماری سمجھ میں آ جائے، ماشاءاللہ 5 وقت، ہمارے ہاں 5 وقت نہیں 3 وقت ہیں، لیکن نمازیں تو 5 ہی ہیں، صحیح نا؟ تو 3 وقت مسجد میں داخل ہونے والا انسان اگر اس نماز کے فلسفے کو سمجھ لیتا جی، تو پڑوسی پڑوسی سے اختلاف نہ کرتا، بھائی بھائی سے اختلاف نہ کرتا، صحیح ہے، گلی والے گلی میں لڑتے ہوئے نظر نہ آتے، حسد نہ ہوتا، جلن نہ ہوتا، بغض نہ ہوتا، یہ تمام برائیاں نہ ہوتی۔ کیوں؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، جی۔ تو جب نماز برائیوں سے روکنے کے لیے واجب کی گئی ہے تو سوال یہ کہ کتنے نمازی ہیں جنہوں نے واجب ادا کر کے برائی کو چھوڑ دیا؟ ایک سوال ہے یا نہیں؟ سوال، صلاۃ پڑھے محمد والے محمد، کتنے نمازی ہیں جی؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، برائی بھی کر رہے ہیں۔ واہ، اچھی نماز ہے بھائی، اچھی نماز ادا ہو رہی کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، برائی بھی کر رہے ہیں، یعنی اطاعت رحمان بھی ہے اور اطاعت شیطان بھی ہے۔ کتنا اچھا مومن ہے کہ اس کو بھی منع نہیں کرتا اور اس کو بھی نہیں منع کرتا، صحیح نا؟ صلاۃ علی محمد وعلی محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ فلسفہ میں ذکر کرنا چاہ رہا اپنے نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، بزرگ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ ان چیزوں کے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی میں ایک آیت پڑھ رہا تھا قرآن میں، ابھی بالکل یہیں بیٹھ کر کے، اور ایک دم وہ ذہن میں فکر آ گئی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جی کون ہے اے مومنو تمہارے اندر کون ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا، جی جی، اے مومنو تمہارے درمیان کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے؟ جی مومنو کون ہے تمہارے درمیان؟ اچھا پورے جارچے میں پوچھو کون ہے مومنوں میں سے جو اللہ کو قرضہ دے؟ جی کوئی ہے جو اللہ کو قرضہ دے مومنوں میں سے؟ اور مومن جو قرضہ دے رہا اس کو اچھا قرضہ کہہ رہا قرآن ہے کہ اچھا قرضہ، قرضہ حسنہ، صحیح ہے، قرضہ حسنہ کہا قرآن نے۔ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ اللہ کو قرضے کی ضرورت پڑ گئی جی؟ اسے لباس چاہیے کہ تنخواہ نہیں ملی کہیں سے تو لہذا قرضہ چاہیے، اسے کھانے کی ضرورت ہے، اسے مکان بنانا ہے کہ قرضے کی ضرورت ہے؟ تو پھر یہ قرضہ، میرے معبود، یہ قرضے کا کہاں سے بحث آ گئی یہاں پر کہ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ جی اب ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام سے اور نبی کریم سے جب سوال کیے گئے اس سلسلے میں کہ اس قرضے سے مراد کیا ہے، کیا ہم اللہ کو قرضہ دے سکتے ہیں، کیا اللہ کو قرضے کی ضرورت ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ کی تمام مخلوق اللہ کی عیال ہیں، اور کیجئے گا ذرا، تمام مخلوق اللہ کی عیال ہیں، لہذا اللہ کے بندوں کو قرضہ دینا ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ کو قرضہ دیا، اللہ کے بندوں کو قرضہ دینا۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا، قرآن میں تو حکم موجود ہے، شریعت میں حکم موجود ہے قرضہ دینے کا، لیکن دیتا کون ہے بھائی؟ کیوں نہیں دیتے؟ اس کا بھی ایک ریزن ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر جب قرضہ دیا گیا تو واپس نہیں آیا،
غور کیجیے گا ذرا، صلاۃ پڑھے محمد والے محمد جی. اور کیجیے گا. دیکھیے میں ایک یعنی جو ہماری آج کی پریشانی ہے، جو آج کی ہماری پریشانی ہے، اس پریشانی کو جو زمین پہ ہے ہمارے سامنے، اس پریشانی کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. فرض کیجئے کہ ایک انسان اچھا کھاتا پیتا ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن اس پہ ایک حالت ایسی آ گئی، اضطراری حالت، مجبوری کی حالت، کہ اسے قرضے کے بغیر اس کا کام نہیں چلتا. ہوتا ایسا ہی نہیں ہوتا؟ ہر انسان کے ساتھ ہوتا. اچھا اب وہ قرضہ تو چاہتا ہے، لیکن پہلے جو 100 آدمی قرضہ لے چکے اور دے چکے، اور فرمائیے ذرا، انہوں نے ایسا نظام بنا دیا قرضے کا کہ اگر دے دیا اور دوبارہ مانگ لیا تو پلٹ کے جواب یہ ملا کہیں بھاگے جا رہے ہیں، یہیں ہیں دے دیں گے. صلاۃ پڑھے محمد والے دے دیں گے، بھاگے جا رہے ہیں کیا جی؟ بھائی آپ نے تو ہمارا گھر گا کے ڈال دیا. دیکھیے بڑا قرضہ ہم نے آپ سے لیا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ نظام اسلام کا جو حکم تھا وہ لوگوں کے کردار کی وجہ سے کہیں نہ کہیں قرآن ہی میں رہ گیا. جو دے بھی سکتے تھے انہوں نے بھی دینا بند کر دیا. تو بھائی ایک پیغام دے رہا ہوں آپ کو کہ اگر قرضہ لینا پڑے تو اسلام کہتا مکروہ ہے. اور تو سنیے گا ذرا، شریعت اسلامیہ کہتی مکروہ. قرضہ طلب کرنا کیا ہے؟ مکروہ. یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، صحیح ہے؟ قرضہ طلب کرنا مکروہ، کسی سے قرضہ مانگنا مکروہ ہے، صحیح ہے؟ اچھا ایک طرف کیا کہا؟ قرضہ مانگنا مکروہ. کیوں؟ کہ اسے شوق نہ ہو جائے قرضہ مانگنے کا. غور کیجئے گا ذرا، فلسفہ سمجھیے، اسلام کا فلسفہ سمجھیے گا. ہمارا چاہنے والا کہیں یہ شوق پیدا نہ کر لے کہ جہاں جائے حضور 2000 دے دو، حضور 4000 قرضے پہ دے دو، تو شوق پیدا نہ ہوئے. اسے ڈر رہے کہ کم سے کم اس میں کراہیت ہے، لہذا میں اس کام کو انجام نہ دوں. بات سمجھیے گا. اچھا اب جس کو دینا تھا اس سے کہا قرضہ دینا مستحب. جی اس سے کیا کہا؟ اس سے کہا تم قرضہ دو، ہم تمہیں اجر دیں گے، ثواب دیں گے، تمہارے رزق میں برکت دیں گے. تو قرضے کا دینا مستحب، قرضے کا لینا مکروہ. طلب کرنا مکروہ، اور جس سے طلب کیا جائے اس کو دینا مستحب. کیوں؟ کہ اگر واقعاً یہ پریشان حال ہے تو یہ پریشان نہ رہے، لہذا دینے والے سے کہا ہم اجر دیں گے، برکت دیں گے، تم قرضہ دو. صلاۃ علی محمد والے محمد، ہم اجر و ثواب دیں گے، ہم تمہارے رزق میں برکت دیں گے، تمہارے مال کو زیادہ کر دیں گے، صحیح ہے؟ تم قرضہ دو. اب یہ بات آ گئی تو ذرا بس میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہم یہ مجالس تو کر رہے ہیں، ان مجالس کا ہدف اور مقصد نہ واہ واہ ہے، نہ داد و تحسین ہے، نہ شاباشی دینا ہے. ان مجالس کا مقصد احکام اسلامی کو معاشرے اور سوسائٹی میں عملی بنانا ہے، اور کوئی ہدف نہیں اس کا. یعنی احکام شریعت کو جو حکم الہی ہے اسے عملی بنانا. اگر یہ مجلسیں قرآن کو معاشرے میں عملی بنا دیں، غور فرمائیے ذرا، قرآن میں سب کچھ موجود ہے لیکن عمل میں ہے یا نہیں ہے وہ مسلمانوں کے؟ اگر عملی بنا دیں تو مجلس ہے کامیاب. غور فرمائیے ذرا. اور اگر میدان عمل میں اتر ہی نہیں پا رہے تو یہ تو ایک رسم و رواج ہو گیا، چل رہا ہے ایک سلسلہ. صلاۃ پڑھے محمد والے محمد. تو اس کو عملی بنانے کی ضرورت ہے. اور ایک بار مجھے معلوم ہے میرے ایک دوست نے اچھی بات کہی کہ مولانا اتنی مجالسیں ہوتی، کبھی کوئی بزنس کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں ہوتا. تو بھائی بزنس کے حوالے سے ذکر تو وہ کرے جو خود بزنس کرتا ہو یا جانتا ہو. اور بھائی ذرا، کوئی جو خود بزنس کرتا ہو یا جانتا ہو. اب میں مولوی آدمی، مجھے بزنس سے لینا دینا کیا؟ میں تو یہ بتا سکوں کہ جو اچھا بزنس مین ہے اس پہ خمس کتنا واجب ہے. صلاۃ پڑھے محمد والے محمد. میں تو یہ بتا سکتا ہوں کہ خمس کتنا واجب ہے بزنس مین کے اوپر. جی تو ہونا تو چاہیے نا کہ بزنس پہ بھی گفتگو ساری چیزوں پہ ہو. اچھا آج پوری دنیا کا سسٹم بدل گیا.
पूरी दुनिया का सिस्टम बदल गया। ये जिस जमाने में 21वीं सदी में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये 21वीं सदी बिल्कुल चेंज है पहले जमाने से। अब अगर आप एक स्कूल तामीर करना चाहते हैं बिजनेस पर्पस पे, तो वो आप अकेले नहीं कायम कर सकते जी, आप अकेले नहीं कायम कर सकते। एक हॉस्पिटल अपनी बस्ती को देना चाहते हैं, अकेले नहीं दे सकते। अब क्या तरीका निकालना चाहिए? शेयरिंग हो गई, हिस्सा जी। जितनी बड़ी कंपनीज चल रही पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस पर्पस पे, काय पे चल रही? शेयरिंग पे चल रही ना। अच्छा, शियों ने कितनी बनाई अभी तक जो शेयरिंग पे चल रहा है काम जी? कोई एक स्कूल भी अगर यहां 10 आदमी मिलके कायम करना चाहे शेयरिंग पर जी ना, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? भाई मैं अकेला नहीं कर सकता 1 करोड़ रुपया, लेकिन 10 मिलके 10 लाख लगा सकते हैं या नहीं जी? तो नेटवर्किंग भी बहुत जरूरी है, उसको भी हमें तवज्जो रखने की जरूरत है। हर वो काम के जो एक आदमी से नहीं हो सकता, वो 10 आदमी मिलके आराम से कर सकते हैं, बशर्ते कि उनको वो बात समझाई जाए, बताई जाए। और फिर ईमानदारी, देखिए हम सबसे डरे हुए कहां कि शेयरिंग में पैसा तो लगा दें, खा तो वो अकेला ही लेगा, जिसको दे रहे हैं वो खा लेगा, हमें क्या मिलेगा? तो यही तो इस्लाम चाहता था कि तुम्हारे अंदर इतना ईमान तो हो कि पैसा दे सको और दूसरे पे भरोसा कर सको। इतना ईमान तो हो कम से कम। सलात है मोहम्मद वाले मोहम्मद, इतना ईमान। तो अजीजान गिरामी, ये मसाइल हैं आज हमारी जिंदगी के। अब आइए मैं दूसरी तरफ ले चलता हूं आपको। मुझे मालूम है कि आज जो हम मरहुमा के लिए इसाले सवाब कर रहे हैं, मोमिना के इसाले सवाब कर रहे हैं, यकीनन खुदावंद आलम ने इस रूए जमीन पे अशरफुल मखलूक में, गौर कीजिएगा जरा, भाई सबसे बेहतर कौन है? इंसान, ऐसे ही है ना। और इन इंसानों में अशरफुल मखलूक में जिनके सामने अपने मुकर्रबीन को सजदा कराया था, उनमें भी अगर कोई सबसे अजीम वजूद है तो उस वजूद का नाम है मां। उस अशरफुल मखलूक में अगर कोई ऐसा वजूद है तो उस वजूद का नाम है मां। याद रखिए कि अगर एक तरफ हजारों रिवायात अल्लाह के रहम की, करम की, सही है ना, कि वो कैसा है, अगर वो हजारों हदीसें और रिवायात भी ना होती और ये वजूद माँ होता और साहिब अक्ल इस माँ के वजूद और इसके किरदार पे थोड़ा सा गौर व फिक्र कर लेता, तो अपने रब की रहमानियत और उसके करम को पहचान सकता। कीजिएगा जरा, अपने रब की रहमानियत, उसके रहम और उसके करम को आसानी से दर्क कर सकता कि जिस रहीम ने इतना रहम करने वाला वजूद अता किया हो माँ की शक्ल में, है? जिस रहीम ने इतनी रहमत करने वाला वजूद दिया हो, वो कैसा रहीम हो, कितनी रहमत करने वाला। जिसने ऐसी करीम माँ अता की हो जी, तो वो रब कितना करीम होगा। तो याद रखिए, रूए जमीन पे माँ को खुदावंदे आलम ने अपनी सिफात का मजहर बना करके रख दिया जी। माँ को खुदावंदे आलम ने अपनी सिफात का मजहर बना दिया कि देखो मुझे समझना है तो इसको समझो जी, मुझे समझना तो इसको समझो, इसको देखो कि ये किस तरह से तुम्हारे ऊपर करम करती, किस तरह से रहम करती जी। तो बनाया किसने वजूद अता किया। अच्छा, ये ममता जो मां के दिल में है, ये बाप के दिल में तो नहीं है। मोहब्बत शफकत अपनी जगह है, लेकिन वो प्यार जो मां के दिल में रख दिया औलाद के लिए, मैं बाप जितने हजरात यहाँ बिलफेल बाप हैं, मैं उनकी नाउजुबिल्ला कोई तनकीस नहीं कर रहा, जो हकीकत है वो है कि बाप के दिल में शफकत है, मोहब्बत है, बच्चों से प्यार है, लेकिन जो करम और जो जज्बे रहम माँ के दिल में रख दिया, सही है, वो बाप के दिल में भी मौजूद नहीं है। इसका मतलब उसने अपनी तमाम सिफात का मजहर बना दिया जी, कि देखो इस माँ को देखते जाओ और फिर मुझे समझते जाओ जी। हद ये है कि वो माँ
جس کے لیے قرآن کہہ رہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو والدین کے حق میں وصیت کی. بے والدین، صحیح نا؟ والدین یعنی تثنیہ ہیں یہاں پر، مضاف مضاف الیہ کی وجہ سے اس میں نون نہیں آیا ورنہ والدین ہوتا، صحیح نا؟ کہ ہم نے جو ہے وہ والدین کے حق میں انسان کو وصیت کی. اس کے بعد والدین کون ہیں؟ باپ اور ماں دو ہی ہیں نا. پھر قرآن کہتا وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. اور ماں، اب دیکھیں دونوں کا پہلے ذکر کر دیا، پھر الگ سے ماں کا تذکرہ. والدین میں دونوں ہیں شامل یا نہیں ہیں؟ غور فرمائیے ذرا بھائی، باپ اور ماں دونوں کا ذکر ہو گیا نا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، دونوں کے لیے ہم نے وصیت کر دی، والدین کے لیے. پھر کہتا وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ اس نے تمہیں ناگواری کے ساتھ اپنے شکم میں رکھا. ناگواری ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ناگواری یعنی طبیعت پہ بوجھ محسوس ہوتا، اس کے باوجود یہ ناگواری سے معنی میں نہیں کہ وہ ناگوار سمجھ رہی نا، یعنی یہ فطرتاً ناگوار ہے عمل. غور کیجئے گا، کسی کو اپنے شکم میں رکھنا یہ فطرتاً ناگوار ہے، لیکن وہ ناگواری محسوس نہیں کرتی. اس ناگواری، فطرت کی ناگواری کو بھی اس نے پامال کر دیا تمہاری محبت میں. صلاۃ علی محمد وآل محمد. فطرت کی ناگواری کو بھی اس نے، صحیح ہے، تمہاری محبت میں پامال کر دی. میں یہاں جتنے حضرات ہیں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، اور اس سے ماں کی عظمت کو سمجھنا، والدین کی عظمت کو سمجھنا. اگر کوئی آرڈر آ جائے، حکم آ جائے، یہ 100 گرام وزن آپ کو 1 مہینہ اپنے ساتھ رکھنا، جی دو چار من کی بات تھوڑی ہو رہی بھائی، 100 گرام کی بات ہو رہی، صرف 3 مہینے آپ کو ساتھ رکھنا. کہے گا یہ عجیب آرڈر آ گیا بھائی. اجی پیٹ چھوڑو، ہاتھ میں رکھنا بھائی، اب خالی ہاتھ میں پیٹ چھوڑو. سنیں ذرا غور کیجیے گا، پیٹ تو ابھی جانے دو، ابھی تو یہ ہاتھ میں رکھنا جی. اور اس سے تمہارے نظام جسمانی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، کوئی خلل نہیں، نہ درد ہے، نہ اذیت ہے، نہ تکلیف ہے، کچھ نہیں، نہ کمزوری آنے والی. لیکن یہ 100 گرام وزن جو ہے وہ ناگوار ہو جائے گا، یہ بوجھ بن جائے گا طبیعت پہ. لیکن اللہ رے لاکھوں سلام ہو ماں کو، جیسے جیسے بچہ نشو نما پاتا گیا ویسے ویسے ماں کی محبتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا. صلاۃ علی محمد وآل محمد. ویسے ویسے ماں کی محبتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا. جب 100 گرام وزن کا تھا تو شاید محبت کم تھی، جب 200 گرام کا ہوا وزن بڑھا یا نہیں بڑھا؟ اور کیجئے گا ذرا، وزن بڑھا یا نہیں بڑھا؟ 200 گرام کا ہوا نا، پھر 300 گرام کا ہوا، 400 گرام، 2 کلو کا ہو گیا. جیسے جیسے وزن اس کے شکم میں بڑھتا چلا گیا بچے کا، اس کی اور خوشی میں اضافہ ہوتا چلا گیا جی، اس کی خوشی میں اضافہ ہوتا چلا. کوئی ناگواری محسوس نہیں کی. آپ طبیعتاً دیکھیے معاشرے کے اندر 1 مہینے کا بچہ اگر سخت ہو جائے، صحیح ہے، ابورشن کرانا پڑ جائے مجبوری، ماں وہاں بھی افسوس کرتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کرتی، لیکن افسوس اتنا نہیں ہوتا جی. لیکن اگر وہی 7-8 مہینے کا ہو تو ماں پہ کیا گزرتی؟ غور فرما رہے. تو عزیزان گرامی، یہ ہے مظہر صفات الہی کہ ہمارے اس وجود کو دیکھو، کیسا وجود عطا کیا ہم نے. باپ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، ماں کی اپنی ذمہ داریاں، اور شاید نہیں فلسفہ یہ رہا ہو، اور ہے یہی تقریباً، علماء نے بھی لکھا کہ باپ کو تھوڑا سخت رکھا، ماں کو تھوڑا نرم رکھا جی. ایسے ہی ہے نا. اچھا اگر یہ ماں ہی ماں ہوتی تو یہ بچہ جو ہے وہ محبتوں میں اتنا شریر ہو جاتا کہ شاید شیطان بن جاتا. بھئی محبتیں ملتی نا جی، ہر طرف سے محبت، ہر طرف سے پیار پیار پیار. میرا بچہ ڈھیلا مارا ہے، ارے چلو ہو جائے، بچہ ہے، صحیح ہے.
میرے بچے نے آج فلاں کے یہ کر دیا، وہ کوئی بات نہیں، بچہ ہے، سیم ماں پھر بھی سینے سے لگا رہی ہے نہیں. تو خدا نے کہا نہیں، ایک طرف یہ نرمیاں دیں گے، یہ ممتا دیں گے، اور دوسری طرف تھوڑی سختی رکھیں گے. جی اب ادھر سے غلطی کرتا ہے، ادھر سے باپ ڈانٹتا ہے. اچھا یہ بیچارہ جو باپ ہے نا، یہ ڈانٹتا ہی رہتا، ہمیشہ ڈانٹتا ہی رہتا. صلاۃ علی محمد والے محمد، ان جناب کو ڈانٹنے کا غصہ ہی نہیں. تو یہ اپنی سخت فطرت کی وجہ سے ڈانٹتا ہی رہتا. یہی نا، ذرا سی غلطی کی ڈانٹ رہا، اٹھا کے تماچا مار دیا. صحیح ہے نا، دیکھ فلاں کو دیکھ، فلاں کو دیکھ. اب وہ بیچارہ احساس کمتری میں شکار ہو جاتا. ایسے ہی ہوتا نا کہ بھئی مجھے تو کوئی پیار کرنے والا ہے ہی نہیں، ہے نہیں، پیار سے محروم ہو جاتا. تو لہذا خدا نے کہا ایک طرف سخت مزاج، دوسری طرف نرم مزاج. ادھر سے ڈانٹ پڑے تو ادھر سے پیار ملے. جی یہ جو باپ کا غصہ ہے، یہ ماں دور کر کے پھر تربیت کے راستے کھول دے. محمد والے محمد. تو یہ ہوا کہ بھئی یہ تربیت کا پھر دوبارہ راستہ، ورنہ وہ یہیں رک جائے گی زندگی. صحیح نا. تو لہذا وہ تربیت کا دوبارہ سے راستہ کھل جائے. تو ماں کو ممتائیں عطا کر دیں، باپ کو تھوڑا سا سخت بنایا. جی تو عزیزان گرامی، اگر یہ دونوں اپنے فریضے ادا کرتے رہیں تو اولاد بہترین اولاد ہو، اچھی تربیت ہو. لیکن اگر باپ ماں والا کردار ادا کرنے لگے تو مشکل ہو جائے گی. مشکل ہے نہیں جی، کیونکہ اس کی ممتا تو اسے مجبور کر رہی، جو بھی کر کے آیا میرا بیٹا صحیح ہے. ذرا لیکن ادھر اس کو ذرا سخت بنایا تھا، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ نہیں، جو کر کے آیا کم سے کم ماں نہیں کہہ رہی اس بات کو تو تم کہہ دو، تاکہ بچے کو یہ پتا چل جائے کہ جو آج کیا ہے وہ صحیح نہیں تھا. صلاۃ علی محمد والے محمد. تو یہ ہے ماں، یہ ہے ماں. اچھا مجھے انصاف سے بتاؤ، بچے کو سب سے زیادہ انسیت کس سے؟ جی باپ اگر 2 سال سعودی رہ آئے، دبئی چلا جائے، 2 سال باپ کو نہ دیکھا ہو بچے نے، جی تو کوئی نتیجہ اس کی زندگی پہ ہوتا؟ کوئی خاص فرق پڑتا؟ جی اور اب تو دبئی تو چھوڑیے، اب ہندوستان میں یہ سلسلے ہو گئے کہ سنڈے بچے دیکھنے کو ملتے ہیں. صلاۃ علی محمد والے محمد. سنڈے پوچھئے ان لوگوں سے جو جاب کر رہے ہیں دلی کے اندر، صبح 6 بجے نکل گئے، بچے سو رہے تھے، رات کو 10 بجے گھر آئے، بچے سو رہے تھے. ایسے ہی ہے نا جی. اگر ہفتے بھر میں داڑھی ذرا سی زیادہ ہو گئی تو شاید وہ بنا پہچانے ہی پھر ابو. صلاۃ علی محمد والے محمد. تو یہ مسائل ہیں یا نہیں ہیں؟ تو عزیزان گرامی غور کیجئے گا ذرا، واقعاً کتنی عظیم نعمتیں ہیں والدین، نعمت عظمیٰ کہتا ہوں میں. جی اس روئے زمین پہ ہدایت کے بعد، نبوت اور رسالت اور امامت کے بعد، ولایت کے بعد اگر سب سے عظیم کوئی نعمت ہے تو ماں، اور اس کے بعد کوئی نعمت ہے تو باپ. اس روئے زمین. اور جس آیے وافی ہدایت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اب آیا اس آیت پر، اس کا ترجمہ سن لیں بس ذرا سا. ارشاد ہوتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے. مکے والوں کے لیے نہیں ہے قرآن، مدینے والوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا، پوری کائنات کے لیے، پوری بشریت کے لیے قرآن ہے. کیا کہا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا. اچھا کافر پڑھے گا اس آیت کو تو خدا کس سے مخاطب ہے؟ پتہ نہیں بات پہنچ رہی یا نہیں پہنچ رہی. مشرک پڑھے اگر اس آیت کو تو خدا کس سے خطاب کر رہا ہے؟ جی جو پڑھ رہا اسی سے مخاطب. تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا. اسی لیے والدین کی تعظیم اور احترام میں یہ شرط بھی نہیں رکھی اسلام نے کہ مومن ہو تو احترام کرنا. صلاۃ علی محمد والے محمد پر. اور کیجئے گا ذرا، دیکھیے بہت ہی عجیب بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اسلام نے، قرآن نے یہ شرط نہیں رکھی کہ مومن ہو، مسلمان ہو تو احترام کرنا، تعظیم کرنا.
کسی آیت میں لا کے دکھا دو، پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ والدین مسلمان ہوں تو احترام کرنا جی، بلکہ خود قرآن نے کہا ان جاہداک ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، اگر تیرے والدین یہ کوشش کریں، جاہدہ کا مراد یہاں کوشش، جہاد وہی کوشش، صحیح نا، کہ اگر تیرے والدین یہ کوشش کریں کہ تجھے اس بات کا حکم دیں کہ جو میرے لیے شرک قرار پائے، غور کیجئے گا ذرا، جو میرے لیے شرک قرار پائے تو اس کو نہ ماننا۔ اچھا، تو ایسا لگا کہ جیسے والدین کا بھی یہاں تعظیم اور احترام ختم ہو گیا، اس آیت کے جملے سے لگے گا نہیں لگے گا؟ فوراً دوسرا جملہ آیا وفی الدنیا معروفہ، کہ ان کے ساتھ معروف حسن سلوک سے پیش آنا، وہ کفر اور شرک کا حکم دیں تو اسے نہ ماننا، لیکن ان کے احترام میں اس حکم کے بعد بھی کمی، صلاۃ محمد وعلی محمد، شرک کا حکم دے رہے ہیں، میرے خلاف ہیں، ان کی اس بات کو نہ ماننا، لیکن کیا واقعاً کیا عظمت ہے، یعنی سوچیے آپ، اگر کوئی میرے خلاف حکم دے تو کیا میں اس کی تعظیم کا حکم دوں گا؟ جی، کوئی میرے خلاف کوئی بات کرے تو کیا میں لوگوں سے کہوں اس کی تعظیم کرو؟ جی، لیکن خالق مطلق علی کل شیء قدیر وہ یہ کہہ رہا کہ دیکھ تیرے والدین اگر میرے ساتھ شرک کرنے کا تجھے حکم دے تو اس حکم کو نہ ماننا، لیکن جو حسن سلوک ہے اس کے بعد بھی باقی رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب والدین مشرک ہوں یا کافر ہوں، حسن سلوک سے منع۔ بس عزیزان گرامی، رکنے کی ضرورت ہے یہیں، دو لفظ ہیں تعبدو الا ایاہ بالوالدین احسانا۔ ایک ہے کہ عبادت کو میں نے مخصوص کیا اپنے آپ سے، اللہ نے اپنی ذات سے مخصوص کیا، کسی کی عبادت نہ کرنا سوائے اپنے والدین کے، اپنے اللہ کے، اپنے رب کے، اور کیا کہا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت الگ ہے اور تعظیم عبادت الگ ہے اور تعظیم الگ ہے۔ اگر ایک ہی بات ہوتی تو پھر والدین کے ساتھ کرنے کا حکم نہ دیا جاتا۔ اس کا مطلب عبادت اللہ سے مخصوص، تعظیم بندوں سے مخصوص۔ اب وہ عبادت گزار نہیں ہو سکتا جو عبادت الہی کر کے مخلوق کا احترام نہ کرتا۔ صلاۃ محمد وعلی محمد۔ ایک ہی آیت میں دونوں ہیں، غور کیجئے، ایک ہی آیت میں، اور لاکھوں سلام ہو عظمت والدین کو۔ وہاں لفظ مسلم نہیں آیا، لفظ ایمان نہیں آیا، صحیح ہے، غور کیجئے گا، لفظ اسلام نہیں آیا، یہ نہیں کہا کہ وہ مومن ہوں، مسلم ہوں، صحیح، اطاعت گزار ہوں، نہیں کہا، بلکہ صرف کا والدین، غور کیجئے ذرا، صرف کا والدین، جی، یعنی تیرے والدین ہیں، بات ختم ہو گئی۔ کس مذہب سے ہیں وہ بحث نہیں، کس دین پہ عمل کرتے ہیں وہ بحث نہیں، جی، تیرے والدین ہیں، تیرے اوپر واجب ہے اطاعت، تیرے اوپر واجب ہے حسن سلوک، نیکی کے ساتھ پیش آنا، یہ تیرے اوپر واجب ہے۔ تو عزیزان گرامی، اندازہ کیا جب ایک مشرک والدین کو، کافر والدین کو قرآن اتنی عظمت دے رہا ہے، تو اگر کسی کے والدین مومن ہوں، صلاۃ محمد وعلی محمد، تو پھر مومن والدین کے لیے کیا مرتبہ ہوگا، کیا عظمت ہوگی مومنین کی، جی۔ تو عزیزان گرامی، یہ حکم ہے اسلام میں، اور شاید پہلے کبھی یہ بات کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے والدین کی عظمت سمجھیے گا کہ کیا ہے والدین کی عظمت۔ آیت کا ایک حصہ وحدانیت پہ مشتمل، توحید پہ مشتمل، شرک کے خلاف، یہی ہے نا، اس کی الوہیت کا ذکر کر رہا، اور آیت میں واو کو بیچ میں رکھ دیا، واو۔ شاید پورے قرآن میں کسی کا نام بھی اللہ کے ساتھ اس طرح نہیں آیا۔ قبلہ اگر ذہن میں ہو تو بتائیے گا، انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی۔
جی غور کیجئے گا ذرا، ہے میں نے بہت دیکھا، ملا نہیں کہ اس طرح اللہ کے ساتھ نبی کا نام نہیں آیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں نعوذ باللہ کوئی انبیاء کوئی نا، انبیاء کی عظمت بہت عظیم ہے، بہت، ہم تو ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں. لیکن عزیزان گرامی، انبیاء کا سابقہ سب کے ساتھ نہیں پڑے گا. غور کیجئے گا ذرا، غور کیجئے گا جو بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. انبیاء کا سابقہ سب کے ساتھ نہیں پڑے گا. ہزاروں ہوں گے جو نبی کو نہیں مانیں گے. نہ مانو نبی کو، ہمارے بھیجے ہوئے رسول کو نہیں مانیں گے، مت ماننا رسول کو. غور کیجئے گا ذرا. لیکن جس کو تیرے وجود جسمانی کے لیے ذریعہ بنایا ہے اسے تو تسلیم کر لینا. صلاۃ ہے محمد والے محمد پر، اسے تو مان لے. ہم نے جسے تیرے جسمانی وجود کے لیے ذریعہ قرار دیا ہے اس کو تو تسلیم کر، ان کو تو مان لے. صحیح ہے. تو بیچ میں حرف واو آ گیا، بس حرف واو، اور آیت ایک جگہ نہیں، 3-4 جگہ. غور کیجئے گا ذرا، 3-4 جگہ آیت قرآن میں ایک حرف واو آ گیا. اب آپ اندازہ کیجئے وحدانیت خداوند عالم میں اور احترام والدین میں کتنا فاصلہ، کتنا فاصلہ دونوں کے درمیان. ادھر وحدانیت، ادھر تعظیم والدین، بیچ میں ایک حرف واو رکھا ہوا جو فاصلہ کرتا ہے عبادت میں اور تعظیم میں. اور کیجئے گا ذرا، اب جن اندھوں کو یہ واو نظر نہیں آتا وہ عبادت کو تعظیم اور تعظیم کو عبادت کہنے لگتے. صلاۃ ہے محمد والے محمد. اور کیجئے ذرا، میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ واو نظر نہیں آتا جن کو، کیونکہ اتنا باریک فاصلہ رکھا قرآن نے تعظیم اور عبادت کے درمیان، بہت باریک فاصلہ. یعنی واو آپ پرچے پہ لکھ کے دیکھیے کتنا اسپیس گھیرے گا، کتنی جگہ گھیرے گا یہ حرف واو. سوال ہے جی، بس جتنی جگہ اس حرف واو کے لکھنے میں ہے اتنی وحدانیت اور تعظیم والدین میں. صلاۃ ہے محمد والے محمد، اتنی جگہ بات جی. اگر والدین کی تعظیم میں سجدہ شریک ہو جاتا، رکوع شریک ہو جاتا تو عبادت ہو جاتی جی، ایسے ہی ہے نا. اور اس کی عبادت سے سجدہ اور رکوع نکال دیا جاتا تو تعظیم رہ جاتی. صلاۃ علی محمد علی محمد، ایسے ہی ہے نا، وہاں تعظیم رہ جاتی. تو عزیزان گرامی، یہ دقیق بحث بہرحال آپ تک میں پہنچا لے گیا. تو آپ اندازہ کیجئے کیا عظمت ہے والدین کی، کیا عظمت ہے. اب ذرا غور کیجئے گا، آپ کے اور ہمارے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ اولاد، آگے چل رہی، شاید لیٹ چل رہی، آگے چل جی سنیے. اب ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اولاد ایسی ہو، ذرا غور سے سنیے گا، اگر کوئی اولاد ایسی ہو کہ جنہوں نے زندگی میں اپنے والدین کا احترام نہیں کیا، ان کے حقوق کو ادا نہیں کیا. اچھا، یہ میں کوئی دوسرے معاشرے کی بات نہیں کر رہا. کبھی آپ کے ذہن میں آئے وہ تو یہ تو وہ لوگ ہوں گے جو محبان علی میں سے نہیں ہوتے، ایسے ہی ہے نا. یہ تو وہ ہوں گے جو ہمارے سماج کے نہیں نا بھائی، ہمارے ہی سماج میں صحیح ہے نا. جتنی برائیاں دوسرے سماجوں میں ہیں وہ سب ہیں یہاں بھی، ایسا نہیں ہے کہ یہاں نہیں ہے، سب ہیں، صحیح ہے نا، سب ہیں. اور انہی کو دور کرنے کے لیے یہ مجلسیں ہوتی ہیں، انہی کو دور کرنے کے لیے مجلسیں ہیں. صلاۃ علی محمد والے محمد. امام فرماتے ہیں اگر کوئی اولاد زندگی میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آئی، ولو والدین اسے آنکھ کریں یا نہ کریں، غور فرمائیے ذرا، چاہے والدین اسے آنکھ کریں یا نہ کریں، لیکن خداوند عالم اسے آنکھ میں شمار کرے گا. پوری ذمہ داری سے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں اور فلسفہ بھی بیان کروں گا ابھی، صحیح ہے.
میں خالی حدیث نہیں بیان کرتا ہوں، ساتھ میں اس کا کچھ دیکھ کے آتا ہوں کہ فلسفہ کیا اس بات میں۔ غور سے سنیے گا، اگر کوئی اولاد اپنے والدین کی اطاعت گزار نہیں تھی، اپنے والدین کے ساتھ زندگی میں حسن سلوک اس نے نہیں کیا، صحیح ہے، چاہے والدین اسے اپنی اولاد سے نکالیں یا نہ نکالیں، صحیح ہے، خداوند عالم اسے آخ شمار کرے گا، آخرت میں آخ شمار کرے گا۔ معصوم فرما رہے ہیں۔ اچھا، وہ اولاد جس نے زندگی میں، غور کیجئے ذرا، بہت خدمات انجام دی، ہاں سمجھ رہے ہیں، بہت خدمات انجام دی، کوئی حکم ایسا نہ تھا جو والدین کا نہ مانا، کوئی خدمت ایسی نہ تھی جو والدین کے لیے نہ کی ہو، لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے تو اب یہ جناب جو ہیں وہ بالکل سبکدوش ہو گئے، اب ان کی کوئی ذمہ داری والدین کے لیے نہیں رہی جی۔ تو امام فرماتے ہیں ایسا انسان زندگی والدین میں تو اللہ کا پسندیدہ تھا نا، لیکن مرنے کے بعد اگر ان کو فراموش کر دیا تو خداوند عالم اسے بھی آنکھ میں شمار کرے گا۔ اور کیجئے گا ذرا، خداوند عالم اسے بھی ان لوگوں میں جو آنکھ کر دیے گئے والدین کی طرف سے اس میں شمار کرے گا، صحیح ہے، یہ امام کی حدیث ہے بھائی، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، صحیح۔ اب اس کا فلسفہ کیا؟ میرے مولا یہ کیسے کہ ایک اولاد نے کبھی خدمت نہیں کی، والدین نے تو آنکھ نہیں کیا، اور فرما رہے اسے خداوند عالم نے آنکھ میں شمار کر لیا۔ ہاں ذرا دوسرا اس کا جو رخ بھی سنیے، وہ بھی موجود ہے حدیث میں، کہ وہ اولاد کے جس نے زندگی میں کچھ نہیں کیا لیکن مرنے کے بعد اسے یہ خیال آیا، دیکھ ہدایت کے تو وہ ہے نا مرحلے، پتہ چلا 18 سال تک ہدایت نہیں ہوئی، 20 سال تک نہیں ہوئی، 40 میں آیا تو کوئی فکر ذہن میں آ گئی، تو ہدایت تو کبھی بھی ہو سکتی۔ اب اسے ہدایت ہوئی، توفیق ملی، اس نے والدین کے لیے ایصال ثواب کیا، اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی، میرے معبود میں اپنے والدین کے لیے تیرے حکم کے مطابق عمل نہ کر سکا زندگی میں، لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں، اب میں یہ معافی مانگ کر کے توبہ کر کے اور اس کے بعد والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام فرماتے ہیں خداوند عالم ایسی اولاد کو پسندیدہ اولاد میں، صحیح، آخرت میں شمار جی۔ اب آپ نے اندازہ کیا یہ کیوں؟ سوال کیوں؟ میں جلدی سے عرض کر دوں کیوں۔ ایک طرف جہاں ہمارے پاس حدیثیں ہیں، بہت حدیثیں، کہ رضا جو ہے وہ اہل بیت کی محبت رضا الہی کا ذریعہ ہے نا، ہمارے پاس بہت سی، رضا فاطمہ رضا الہی، رضا محمد رضا الہی، رضا حسن و حسین، صحیح ہے، اللہ کے نیک بندوں کی رضا اللہ کی رضا۔ لیکن اب ایک عجیب روایت جو نبی کریم فرماتے ہیں، حدیث بڑی عجیب لفظ، فرماتے ہیں کہ رضا الوالدین رضا اللہ، جی متفق علیہ، سنی شیعہ دونوں کے درمیان، رضا الوالدین رضا اللہ، والدین کی رضا اللہ کی رضا، غور فرمائیں، والدین کی رضا اللہ کی رضا، یعنی اگر زندگی میں راضی ہو جائیں تو میں راضی، مرنے کے بعد تیرے اعمال سے راضی ہو جائیں تو میں راضی، صلوات ہے محمد والے محمد۔ بھئی اگر ان کی روح خوش ہو گئی، سارے ثواب کیا، ان کے لیے صدقات کیے اور وہ راضی ہو گئے تو میں راضی جی۔ تو یہ ہیں والدین، یہ ہیں والدین، اور بالخصوص ماں، خدا کی قسم اگر مخلوق کا شمار کرنا شروع کرو تو شاید لا تحصا کا لفظ آئے گا، لا تعد ولا تحصا، آپ شمار نہیں کر سکتے، یا کر سکتے ہیں؟ مخلوق الہی کا شمار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر، ہواؤں میں بھی ہے، پانی میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، ہر جگہ مخلوق خدا ہے، لیکن عجیب فلسفہ ہے یہ عظمت والدین کا، کہ اس تمام مخلوقات میں جسے اشرف المخلوق بنایا تھا اسے اتنا کمزور پیدا کیا، جسے ہم سے کم مرتبہ دے کے پیدا کیا تھا اسے اتنا قوی پیدا کیا کہ اسے والدین کی ضرورت کسی کو 2 دن ہے، کسی کو 6 مہینے ہے، کسی کو 2 سال ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ ہے ایسا یا نہیں ہے؟ مچھلی کے بچے انڈوں سے باہر آئے، کچھ مچھلیاں بچے بھی دیتی ہیں، صحیح ہے نا، مچھلی کے بچے انڈوں سے باہر آئے یا شکم مادر سے باہر آئے، کتنے دن ضرورت ہے انہیں ماں سے سیکھنے کی؟ بتاؤ نا، بتاؤ ذرا، بولو صحیح، پتا چلے عظمت ہے۔ سانپ کے بچے انڈوں سے باہر آئے،
ماں کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں، ماں کھانا کھلا رہی، اور کیجیے گا ذرا بھائی، ماں انہیں کھانا کھلا رہی، ماں کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں ماں کا، نہیں نا؟ اچھا اور تھوڑا آگے بڑھیے، بکری کے بچے کتنے مہینے ضرورت ہے جی ماں کی؟ ایک سوال ہے، سوچتے جائیے گا ذرا۔ گائے بھینس کے بچہ کتنے دنوں ضرورت ہے؟ باقی مخلوق خدا کتنے دنوں ضرورت ہے انہیں والدین کی؟ جب تک فیڈنگ ہو رہی، صحیح ہے نا، جب تک ضرورت ہے وہی ہے نا بس۔ لیکن لو، جو سب سے کمتر بنائے تھے انہیں والدین کی ضرورت نہیں، انہیں تادیر والدین کی ضرورت، جسے اشرف قرار دیا تھا، جس کے سامنے اپنے ملائکہ مقربین سے سجدہ کرا دیا تھا، اور قلم خلقت توڑ دیا کہہ کر کے کہ تجھ سے بہتر نہیں ہو سکتا جی، اسے جسے سب سے بہتر بنایا، اسے اتنا کمزور بنایا کہ کم سے کم 2 سال تو ماں کی آغوش سے لپٹا رہے۔ کیجئے گا ذرا، اسے اتنا کمزور بنا دیا کہ 2 سال تو کم سے کم ماں کی آغوش سے لپٹا رہے، دودھ پیتا رہے جی۔ کیا پریشانی تھی؟ سانپ کے بچوں کی طرح جلدی یہ بھی بھاگ لیتا، صحیح نا؟ قدم قدم پہ ہر جگہ گھٹنیوں چلانا سکھائے گی ماں، ایسی ہوگا نا؟ گھٹنے چلانا کون سکھاتا؟ ماں۔ انگلیاں دکھا دکھا کے لرزتے ہوئے پیروں سے بلانا سکھائے گی ماں، یہ سب ماں ہی کرے گی نا؟ جھولا جھلائے گی ماں، سب کچھ ماں کرے گی۔ تو ساری مخلوق کی مائیں مستغنی ہو گئیں، وہ اپنے ماؤں سے مستغنی ہو گئے۔ یہ اشرف المخلوق حضرت انسان 2 سال کے بعد بھی احتیاج کم نہیں ہوئی، اور بڑھ گئی۔ اب اسکول تک پہنچانا ان کو، صحیح ہے، اب ان کی فیس بھی ادا کرنا، انہیں لباس بھی پہنانا، یہ سب کرنا، ان کی اچھی سے اچھی غذا کا انتظام بھی کرنا تاکہ ان کی نشو نما نہ رک جائے۔ یہ سب کون کر رہا؟ ماں اور باپ کر رہے ہیں، یہی کر رہے ہیں نا۔ تو عزیزان گرامی، فلسفہ کیا میرے معبود؟ تو نے ساری مخلوق کے والدین کی ضرورت ایک محدود وقت کے لیے رکھی، اور ہماری ضرورت کو اتنا بڑھا دیا کہ نادان تو نہیں جانتا، مجھے بھینسوں سے کوئی معاشرہ نہیں بنانا، مجھے گاؤں سے کوئی مجتمع تیار نہیں کرنا، اور کیجئے گا ذرا، مجھے سانپوں سے کوئی سوسائٹی نہیں بنانی، مچھلیوں سے کوئی سوسائٹی نہیں بنانی، مجھے انسانوں کا معاشرہ بنانا ہے۔ تو یہ جب ہی ہو سکے گا کہ جب یہ خدمت کرتے ہوئے ماں کو دیکھے گا، جب وہ کمزور ہو جائیں گے تو یہ خدمت کے لیے صلوات محمد وآل محمد۔ معاشرہ تشکیل دینا جی، ہمیں معاشرہ تشکیل دینا ہے انسانوں کا، تو یہ فلسفہ ہے۔ جتنی دیر اسے والدین کی ضرورت ہوگی اتنی دیر اسے والدین کی عظمت سمجھ میں آئے گی، اور جب وہ کمزوری کی حالت میں پہنچ جائیں گے تو اسے اپنی ذمہ داری سمجھ میں آئے گی، اپنی ذمہ داری سمجھ میں آئے گی نا۔ پھر یہ ان کے سامنے اف کا لفظ بھی زبان پہ نہ لائے۔ یہ ہیں والدین۔ عزیزان گرامی، اسی لیے نبی کریم نے فرماتے ہیں یا علی انا و انتا ابوا ہذہ الامہ، اے علی میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں۔ تو جیسے ایک بیٹا والدین کا نالائق ہو کر کے آنکھ ہو جاتا، اسی لیے اس استعارے کو استعمال کیا میرے نبی نے کہ امت جیسے بیٹا اور اولاد جو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کر کے آنکھ ہو جائے گی، ویسے ہی ہم اور آپ روحانی باپ ہیں، جو ہمارے خلاف جائے گا وہ بھی امت سے ناحق ہو جائے گا۔ صحابہ محمد وآل محمد جی۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ، جب نبی نے فرما دیا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، تو اب باپ کے سامنے کوئی تلوار لے کے آئے تو اچھا بیٹا کہا جائے گا یا برا؟ بے اچھا بیٹا کہیں گے یا برا؟ برا بیٹا نا۔ باپ پہ کوئی ممبروں پہ جا کے لعنتیں کرنے لگے، اچھا بیٹا کہلائے گا یا برا؟ اچھا سب مان رہے ہیں کہ وہ برا، صحیح ہے، جو ایک عام باپ کے پہ لعنتیں کرنے لگے وہ برا، اور جو نبی اور علی جیسے باپ پہ لعنتیں کرے جی تو اس کی برائی کو کیوں نہیں مانتے بھائی؟ اس کو ہی تو مان لو برا جی۔ عزیزان گرامی، یہ مسئلہ اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جی۔ نبی کریم نے کسی صحابی کو نہیں کہا کہ آپ اور میں، نا، صرف حضرت علی کے لیے کہا۔ کیوں؟ امت کا باپ کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا
امت کا باپ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا جی. وہ صلاحیتیں کسی میں تھی نہیں، یا وہ صلاحیت اور صفات نبی کے اندر تھے، یا وہ صفات نبی کے بعد علی کے اندر تھے اور اولاد علی کے اندر ہے. صلوات ہے محمد والے محمد. بس عزیزان گرامی، آج ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، مولائیوں کا سماج، مولائیوں کے گھر، کربلائیوں کے گھر، عزاداروں کے گھر. میں ان کی بات ہی نہیں کرتا کہ جو حضرت علی سے منسوب ہی نہیں ہے. ان کا کیا ذکر ہے؟ وہ تو قابل ذکر رہے ہی نہیں جی. قابل ذکر تو وہ ہیں جو علی کے ساتھ ہیں، علی سے وابستہ ہیں، تو ذکر انہی کا ہوگا. لہذا عزیزان گرامی، اب یہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہمارے گھر، ہماری فیملی، کیا واقعاً ہر شیعہ گھر کے اندر والدین کا احترام ہے؟ یہ میں آپ کو صرف اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں. کیا ہے ہر گھر کے اندر احترام؟ کیا کوئی گھر ایسا ہے کہ جہاں والدین پریشان نہ ہوں؟ اگر کوئی گھر ایسا نہیں تو اس کا مطلب یہ مجلس کامیاب، یہ ذکر مولا کامیاب ہو گیا. ایک پیغام پہنچ گیا ہر انسان تک کہ والدین کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر ہیں پریشانی یا نہیں؟ اچھا مجھے انصاف سے بتاؤ، اب تو چھوٹی فیملی کا ایک رواج چل گیا. اچھا اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، ذرا غور سے سنیے گا، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، بشرطے کہ کوئی ظلم نہ ہونے پائے. بس اب پتہ نہیں یہ بات پہنچی یا نہیں پہنچی کہ ظلم نہ ہونے پائے. صحیح نا؟ ظلم نہ ہونے پائے، ہاں قتل نہ ہونے پائے. صحیح ہے نا؟ چھوٹی فیملی کی پلاننگ ایسے کرو کہ کسی پہ ظلم نہ ہونے پائے. صحیح نا؟ منع نہیں ہے اسلام میں. مولا کائنات 30 سال کے فرق ہے، مولا کائنات حضرت علی کے اس میں نا 30 ہی سال کا فرق ہے. 30 سال کے اندر اپنے دور حکومت میں ایک عجیب سا فقرہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، جا کے دیکھ لیجئے گا، بڑے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. امام فرماتے ہیں قلت العیال، سنیے گا ذرا غور سے، قلت العیال احد الیسارین، فیملی کا چھوٹا ہونا بھی ایک آسانی ہے. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. فیملی کا چھوٹا ہونا بھی ایک آسانی ہے. اور سنیے گا ذرا، فیملی کا چھوٹا ہونا بھی، یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، نہج البلاغہ مولا کائنات کا حکمات میں موجود ہے، کلمات قصار میں. فیملی کا چھوٹا ہونا بھی ایک آسانی ہے. میں کہوں گا یا علی آپ کے تو فیملی بہت بڑی ہے جی. بھائی آپ کے یہاں تو فیملی بھی بہت بڑی ماشاءاللہ جی، ہے یا نہیں ہے؟ بھئی 18 بیٹوں کا روایت میں ذکر ہے، 18 بیٹی تو 36 اولادوں کے بعد آپ کا امام فرما رہا قلت العیال احد الیسارین، کہ فیملی کا چھوٹا ہونا بھی ایک آسانی ہے جی. اس کا مطلب مولا خالی اگر مولا بن کے آئے ہوتے اپنے زمانے والوں کے لیے، اور کیجئے گا اگر مولا جو ہیں اپنے زمانے والوں کے امام ہوتے تو یہ کہتے جب میرے 36 ہیں تو سب کے 36 ہوں. محمد والے محمد جی. وہ امام ہی کیا جو خالی کسی شہر میں، کسی منطقے میں، کسی قوم میں محدود ہو کے رہ جائے. امام تو کہتے ہی اسے ہیں کہ آئے 1400 سال پہلے قیامت تک کے مسائل پہ نظر رکھتا ہے. صلوات ہے محمد والے محمد. امام تو کہتے ہی اسے. یہ بیچ میں ایک بات آ گئی جس کو میں نے پہنچا دیا. صحیح ہے؟ قلت العیال احد الیسارین، ایک آسانی ہے فیملی کا چھوٹا ہونا جی. اب آپ کہتے ہیں وہ تناسلو و تناکہو کیا ہے جی، وہ تکسرو وہ کیا ہے خطبہ جمعہ اس میں نکاح میں وہ کیا ہے؟ تو بھائی وقت کی ضرورت ہے، بغیر ضرورت کے اسلام نہیں ہے. بغیر ضرورت کے کسی کام کا نام اسلام نہیں ہے. ضرورتوں کو پورا کرنے کا نام اسلام ہے. اور کیجئے گا، پہلے 36 بچے تھے مولا کائنات کے، انہیں بچوں کو کیا چاہیے تھا؟ 2 جوڑی کپڑے سال میں، ہر بیٹے کو ہر بیٹی کو یہی چاہیے تھا نا حضور. سونے چاندی سے کوئی رغبت نہ تھی اہل بیت کو، ہیرے جواہرات مولا کو چاہیے نہیں تھے. 2 وقت کی روٹی یہی تو چاہیے تھا.
اور وہ روٹی بھی کون سی؟ جو والی، جو اب جو ہے وہ فیشن بن کے 250 روپے کلو بکنے لگا. جب نہ کھایا جب ضرورت تھی، اب ڈاکٹر بتا رہا تو قیمتیں بڑھ رہی. صلاۃ پڑھے محمد والے محمد. جب نہ کھایا، جب تک یوں کہنے تو فاقے پڑھ رہے ہیں، جو کی روٹی مل رہی. صحیح ہے نا؟ اب سمجھ میں آیا علی جو کی روٹی کیوں کھاتے تھے؟ اس لیے کھاتے تھے حضرت علی جو کی روٹی کہ تاکہ آنے والے میڈیکل سائنس کو بھی علی کو دیکھ کر کے سرچ کرنے پہ مجبور ہونا پڑے کہ جو دنیا کا سب سے شجاع تھا وہ جو کی روٹی کھا کے شجاعت کیسے دکھا رہا تھا. صلاۃ علی محمد والے محمد. اس لیے کھاتے تھے. بس عزیزان گرامی، لیکن اگر آج کسی کے 36 ہوں تو ان کی ضرورت، میں ضرورتوں پہ بات کر رہا ہوں، اخبار میں آئے نہ آئے. ضرورتیں آج کیا ہیں؟ آج 2 لباس خالی کافی نہیں ہے. غور کیجئے گا ذرا، 2 لباس خالی کافی نہیں. سال میں 2 جوڑی کپڑے بنا دیے میں نے بچے کو، یہ کافی نہیں ہے. زمانہ بدل گیا تو ضرورت بدل گئی، ضرورت بدل گئی تو حکم شریعت بدل گیا. غور کیجئے گا ذرا، ضرورت بدل گئی، حکم شریعت بدل گیا. بالکل صحیح و سالم تھے آپ، صحیح ہے، کھانے کے لیے غذا تھی، بہترین مرغن غذا تھی. اسلام کہتا حلال کھاؤ حلال کھاؤ حلال کھاؤ حلال کھاؤ. جنگل میں پھنس گئے، کچھ نہیں مل رہا، دور دور تک کچھ نہیں، 2 دن سے بھوکے، جان جانے کو تیار ہے. جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، جان جانے کو تیار. مرا ہوا پرندہ مل گیا، اسلام کہتا اسے کھا کے جان بچاؤ. کل تک تو قصیدہ پڑھ رہا حلال کھاؤ حلال کھاؤ حلال کھاؤ حلال کھاؤ، اب کہہ رہا، اب شریعت کہہ رہی نا اسے کھاؤ، اب یہ کھانا واجب ہے تمہارے اوپر تاکہ جان بچ سکے. جی تو ضرورتوں کے تحت اسلام ہے. غور کیجئے گا، ضرورتوں کے تحت اسلام ہے. جب ضرورتوں کو کوئی پورا کرتا ہے، قوم کی ضرورت ہو، دین کی ضرورت ہو، انسانیت کی ضرورت ہو، تو اسے اسلام کہا جاتا. بغیر ضرورت کے مسجد کے بغل میں مسجد بنا دو، اسلام نہیں ہے، ریاکاری ہے. بغیر ضرورت کے امام بارگاہ کے بازو میں ایک اور امام بارگاہ بنا دو، ایک جلوس کے بعد دوسرا جلوس بغیر ضرورت کے نکالنے لگو. کیجیے گا تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. نبی کریم کے زمانے میں مسجد بنا دی لوگوں نے، نبی تو چلے گئے غزوے پہ جنگ کرنے کے لیے. منافقین کو موقع بڑا اچھا ملا، حضور ہیں نہیں، مسجد بنا لو. اب اچھا 2 مسجدیں ایک ساتھ ہو گئیں تو ہوگا کیا 2 مسجدوں میں؟ اب حضور پاک پیغام یہاں دے رہے ہیں، وہاں والے اپنی سازشیں کر رہے ہیں. یہی ہوگا نا صلوات ہے محمد والے محمد پر. اب جو واپس آئے تو صحابہ بڑے اشتیاق کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، حضور سلام سلام سلام. جی ہم نے بڑا نیک کام کیا مومنین نے مل کے. اچھا کون سا کام نیک کیا آپ نے مومنین نے مل کے؟ اچھا مومنین تو سمجھتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ نیک ہی ہے بس. بیچارے مومنین جو بھی کرتے ہیں اسے نیک ہی سمجھتے ہیں، صحیح نا؟ تو وہ مومنین بھی ویسے ہی تھے، کوئی الگ سے تھوڑی تھے. تو انہوں نے کہا ہم نے مسجد بنا دی، اللہ کا گھر تیار کر دیا اور اس کا افتتاح کر دیجئے. اوپننگ تو مولانا ہی کریں گے آج بھی مسجد کی. بنائے گا بزنس مین، اوپننگ مولانا سے ہوگی. صلاۃ علی محمد والے محمد. اوپننگ تو مولانا ہی کریں گے. حضور آئیے تشریف لائیے، آپ پہلی نماز ادا کرا دو. حضور پاک نے کہا صحیح ہے چلو میں آتا ہوں. ابھی نکلے نہ تھے گھر سے، جبرائیل آ گئے. میرے معبود یہ تیرا نبی نماز ہی پڑھانے تو جا رہا، تیرا گھر بنا ہے، خوش ہونا چاہیے. حکم آیا اے میرے حبیب اس مسجد میں قدم بھی نہ رکھنا، اس مسجد میں قدم بھی نہ رکھنا، اسے منہدم کر دو. یہ سازشوں کے تحت بنائی گئی، یہ امت میں تفرقہ کر دینا چاہتی. غور کیجیے گا ذرا، قرآن نے نام ہی اس کا رکھ دیا مسجد زرار، جس سے قوم کو نقصان پہنچے. صلاۃ علی محمد علیہ وسلم. مسجد زرار ہے موجود یا نہیں ہے؟ جی قرآن نے نام ہی رکھ دیا مسجد زرار، یعنی نقصان پہنچانے والی مسجد. جی تعزیزان گرامی کہا اسے منہدم کر دو. اس کے اوپر جو کھجوروں کے پتوں سے اور لیف سے جو چھت بنائی گئی اسے جلا دو، جلا کے راکھ کر دو. جلا کون رہا؟ مسجد گرا کون رہا؟ مسجد گرا کون رہا؟ حضور پاک. حکم کس کا؟ جی اندازہ کیا؟ حکم کس کا؟ اللہ کا. وہ اپنا گھر گروا رہا، کیوں؟
اس لیے گروا رہا ہوں کہ قوم میں تفرقہ نہ ہو. اس کا مطلب جہاں تفرقہ ہو وہ تفرقے کی بنیاد پہ بنا ہوا گھر بھی اسے پسند نہیں ہے. صلاۃ علی محمد وعلی محمد وہ بھی پسند نہیں. گرا دو، جلا دی، گرا دی، صحیح ہے نا. تو عزیزان گرامی، ضرورتوں کو پورا کرنے کا نام اسلام ہے. صحیح ہے. کسی رسم و رواج کا نام اسلام نہیں ہے. بغیر ضرورت کے کسی کام کو اسلام نہیں کہتا کہ بغیر ضرورت کے آپ یہ کام. تو میں جو بات کہہ رہا بس اس بات کو جلدی پہنچا دوں. اب ہمارے یہاں تنگ دستی کے حالات تھے اب سے 25 سال پہلے، 50 سال پہلے. یہ تو اب نئی نسل میں آ کر کے پیسہ آیا اور خداوند عالم ہمارے نوجوانوں کو اور کامیابی دے. صحیح ہے. اب آیا نا ہمارے پاس پیسہ. لیکن تنگ دستی کا دور تھا. گھروں پہ جو ہے چھتیں نہ تھیں، چھپر پڑے تھے. یہ سب تھا یا نہیں تھا؟ اس زمانے میں کسی کے یہاں اچھا فیملی بڑی ہوتی تھی، 5 بچوں سے کم تو ہوتے نہیں تھے. کوئی یہاں 60 سال کا 55 سال کا ہو، بتائے کتنے؟ میں 30 سال والے سے پوچھ ہی نہیں رہا، وہ مجھے پتا اس کے 2 ہی ہوں گے. صلاۃ علی محمد والے محمد، اس کے تو 2 ہی ہوں گے. صحیح نا. تو اب یہ آپ 5 بچے 6 بچے لے کر کے والدین انہیں پال رہے تھے، ان کی تربیت کر رہے تھے. کبھی ایسا ہوا کہ ماں نے کہا ہو کہ بھئی یہ زیادہ ہو گئے، زیادہ ہو گئے، ایک بچہ اس کی خالہ کو دے دو، ایک بچہ ان میں سے ماموں کو دے دو، میرا بھائی پال لے گا؟ ہوا کبھی؟ تو ماں تو کبھی نہیں گھبرائی ہوگی. اگر باپ گھبرا ہی گیا ہوگا اور اس نے کہا بھی ہو سکتا کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ باپ نے کہا ہو بچے زیادہ ہو گئے، میں خرچہ کیسے چلاؤں، کوئی مدد کر دیتا، کوئی سہارا بن جاتا، کوئی ایک بچے کو لے لیتا. تو ماں نے پلٹ کے جواب یہی دیا ہوگا، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں کسی کو نہیں دوں گی، میں کسی کو نہیں دوں گی. یہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یہی ہوتا نا. تو عزیزان گرامی مجھے انصاف سے بتاؤ، ایک ماں نے تنگ دستی میں خود بھوکے رہ کے 5 کو کھانا کھلا دیا، خود بیمار رہی، 5 کا علاج کیا، خود عید میں لباس نہیں بنایا، 5 کو عید میں لباس نیا پہنایا. ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ جب وہ ماں بوڑھی ہو گئی، جب وہ ماں اور باپ بوڑھے ہو گئے اور اب یہ بیٹے جوان ہو گئے تو الٹا ہو گیا. اب ماں باپ بٹنے لگے. ہوا ایسا یا نہیں ہوا؟ اب ماں باپ بٹنے لگے. میری انکم اتنی نہیں کہ دونوں کی خدمت کر سکوں، ماں کو میرے ساتھ رکھ دو، باپ کو بیٹا بھائی تم لے لو. والدین نے تو نہیں کیا تھا ہمارے ساتھ. کہاں سے یہ فکر آئی؟ کیا یہ قرآن کی فکر ہے؟ کیا یہ اسلام کی فکر ہے؟ کیا یہ انسانی فکر ہے؟ سوچیے آپ تنہائی میں بیٹھ کر کے. خدا کی قسم جسم میں لرزہ آ جاتا. مجھے معلوم ہے ایک مثال، شوہر مر گیا، ماں اکیلی رہ گئی. بیٹوں نے یہ کہہ دیا 1 مہینہ میرے گھر کھائے گی، 1 مہینہ دوسرے کے گھر. جب چاند 29 یا 30 کا مسئلہ آتا تھا نا تو لڑنے لگتے تھے کہ آج تیری باری ہے، میری نہیں ہے. خدا کے لیے ان مجلسوں میں آؤ، اتنا سوچ کے آؤ کہ یہ آل محمد کا دربار ہے. اگر کسی کے گھر میں والدین پریشان ہیں تو یہ مجلس قبول نہیں ہے. بس عزیزوں، یہ عام ماں کے لیے قرآن کا حکم ہے. یہ عام ماں کے لیے جو گناہگار بھی ہے، خطا کار بھی ہے. لیکن عزیزوں، وہ ماں کہ جس نے حسن و حسین جیسے شہر ان کو تربیت کی، جس نے زینب ام کلثوم کو تربیت کیا. لاکھوں سلام ہوں زہرا کی عظمتوں پر، لاکھوں سلام زہرا کی عظمت پر. کیا کردار تھا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا. لیکن عزیزوں، آج ہمارے درمیان سے ہمارے بھائیوں کی ماں گئی. ہم سب آ گئے، حاضر ہو گئے، تسلی دی، دلاسا دیا، پرسہ دیا، تعزیت پیش کی، گلے سے لگایا. لیکن مجھے انصاف سے بتاؤ، جس وقت زہرا دنیا سے گئی، جس وقت زہرا دنیا سے گئی، کون تھا مدینے میں؟ بائیکاٹ تھا مدینے والوں کا. حسن و حسین کے ساتھ، مولا کے ساتھ بائیکاٹ تھا. حتی روایت کے جملے یہ کہتے کہ ایک روز جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے پوچھا، کسی خاتون نے بنی ہاشم کی آ کے ذکر کیا، اے زہرا نبی کی بیٹی، کیا آپ کو معلوم ہے بہار علی کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے؟
کیا آپ کو معلوم ہے باہر علی کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں لوگ؟ ایک مرتبہ جناب زہرا نے پوچھا، نہیں مجھے تو کبھی علی نے نہیں ذکر کیا، علی نے نہیں بتایا. کہا کہ لوگ جو ہیں وہ علی کو سلام نہیں کرتے، لوگ مسلمان علی کو سلام نہیں، یعنی بائیکاٹ کی حالت یہ ہو چکی کہ اب لوگ مدینے کے لوگ علی کو سلام نہیں کرتے. ایک مرتبہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ منتظر ہیں، تڑپ رہی کہ کیا وہ وقت آ گیا ہمارے اوپر کہ جو اسلام علی کی خدمات سے آگے بڑھا تھا آج وہی مسلمان. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ جیسے مولا کائنات آئے ہیں، ہاتھ کو پکڑا، پکڑنے کے بعد اپنے قریب بٹھایا، میرے والی وارث میرے قریب بیٹھا، ایک سوال کر رہی ہوں اس کا جواب دو. کہا اے نبی کی بیٹی کیا پوچھنا چاہتی ہو پوچھو. کہا میں نے سنا کہ مدینے والے اب آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. ایک مرتبہ جناب مولا کائنات کا نبی کی بیٹی یا زہرا ان باتوں سے کیا، زہرا آپ کیوں اپنا دل پریشان کرتی ہیں، آپ کیوں جو ہے اپنے آپ کو اذیت دیتی ہیں، آپ پہ تو پہلے ہی اتنی اذیتیں ہیں. ایک مرتبہ نہیں علی تمہیں بتانا ہوگا. تو ایک مرتبہ جب میرے مولا کو مجبور کیا تو ایک مرتبہ میرے مولا نے جواب دیا. زہرا بات یہاں تک نہیں رہی کہ میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے، بات یہاں تک نہیں رہی کہ لوگ سلام نہیں کرتے، بلکہ میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے. مجھے انصاف سے بتاؤ جس مدینے کا یہ ماحول ہو گیا ہو علی کے خلاف، وہاں حسن و حسین کو سینے سے لگانے کون آئے گا؟ وہاں زہرا کی وفا، زہرا کی شہادت پہ کون حسن و حسین کو تسلی دے گا؟ ہائے میرا مولا. اور ایک طرف کوشش یہ ہے کہ جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے، بچے گھٹ گھٹ کے گریا کر رہے ہیں، ماں سے لپٹے ہوئے ہیں. اسی اسنا میں وہ وقت بھی آیا کہ جب جنازہ تیار ہو گیا، میرے مولا نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا. ایک مرتبہ کہا حسن ارے آؤ آ کر کے اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. حسن اپنی جگہ سے اٹھے، ماں کے قریب آئے، پیروں میں سر رکھ دیا، فریاد کرنا شروع کی، مادر گرامی آپ ہمیں چھوڑے جا رہی ہے. دیر فریاد کرتے رہے، گریا کرتے رہے. ایک مرتبہ حسن ماں سے جدا ہوئے، کہا بیٹی زینب آؤ آ کر کے ماں کا آخری دیدار کر لو. ام کلثوم آؤ آ کے ماں کا آخری دیدار کر لو. ایک ایک آتا تھا، فریاد کرتا، جدا ہو جاتا. ہائے میرے مولا نے دیکھا میرا چھوٹا شہزادہ حسین گھر کے کونے میں بیٹھا، سر جھکائے گریا کرتا. ایک مرتبہ حسین ارے کیا ماں کو الوداع نہ کہو گے، کیا ماں کو رخصت نہ کرو گے؟ میں ایک مرتبہ میرے مولا اٹھے، زہرا کے قدموں کے قریب آئے، متوجہ ہوئے. اے مادر گرامی ایک کہانی سنایا کرتی تھی آپ، عیسیٰ و مریم کے بارے میں بتاتی تھی کہ جب مریم دنیا سے گئی اس وقت تک عیسیٰ قریب نہیں آئے جب تک مریم نے خود نہ بلایا. اے مادر گرامی کیا آپ مریم سے بہتر نہیں ہیں؟ کیا میں عیسیٰ سے بہتر نہیں ہوں؟ اے مادر گرامی یہ حسین بھی نہ آئے گا، یہ حسین بھی نہ آئے گا. بس جیسے یہ جملے کہے ارے بندے کفن ٹوٹے، آ میرے لال حسین میرے قریب آ جا. شاید نہیں جب حسین سینہ زہرا پہ سر رکھ کے گریا کر رہے ہوں گے، فریاد کر رہے ہوں گے، آواز دی ہوگی اے مادر گرامی آج آپ نے بلایا حسین آ گیا. اے مادر گرامی وعدہ کرو جب حسین بلائے تو آپ آ جانا. لو عزیز و حسین کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے ذبح کر زہرا تڑپتی رہی. اے میرے لال تجھے چکیاں پی. بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ اس ذکر محمد و آل محمد کے ذریعے سے مرحومہ کے، بلکہ مرحوم رہبر صاحب اور ان کی اہلیہ، میرے معبود دونوں کی اور تمام مرحومین مرحومات جو دنیا سے سبھی کی مغفرت فرما. بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ مرحومہ کو جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما، مرحومہ کو وحشت قبر وحشت برزخ سے نجات عطا فرما، منازل برزخ کو آسان فرما. اس ذکر محمد و آل محمد، اس سورہ فاتحہ اور اس اجر و ثواب کے ذریعے سے ان کے نام اعمال میں جو ہے وہ ایک سرمایہ قرار دے. بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ میرے بابو جہاں جہاں محبان اہل بیت ہیں ان کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما. میرے معبود ان کی اولاد کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اور ان کی اولاد کو زیادہ سے زیادہ ان کے حق میں ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما. بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ
جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت ان کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ وہ مسلم ممالک جو اسلام کی ترقی اور امت مسلمہ کی نجات کے لیے کام کر رہے ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ جو ہے ترقی عطا فرما، دشمنوں کے شر سے انہیں محفوظ فرما، اور وہ مسلم ممالک جو اسلام کے خلاف اور امت کے خلاف سازشیں کرے ہوئے ہیں، یہود و نصارہ کے ساتھ ساز و باز کیے ہوئے ہیں، میرے معبود اگر قابل ہدایت ہیں تو ہدایت فرما، اور اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو نیست و نابود فرما۔ باہلا محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے درمیان جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو از غیب ادا فرما۔ میرے معبود جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو اولاد رکھتے ہیں ان کی اولاد کو اولاد صالحہ قرار دے۔ ہمارے بچوں اور جوانوں نوجوانوں کو سبھی کو علوم دین و دنیا سے مزین فرما۔ اس قوم کے جوانوں کو دوسری قوموں کے شانہ بشانہ ترقی کے راستوں پہ گامزن فرما۔ باہلا محمد و آل محمد کا واسطہ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں محبت اہل بیت کے ساتھ رہیں، جب اس دنیا سے جائیں محبت اہل بیت کے ساتھ جائیں۔ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، میرے معبود آخرت میں ہمیں محمد و آل محمد کی شفاعت سے محروم نہ کرنا۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے غلاموں میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ لئیق فاطمہ بنت شاہد حسین کی روح کو ایصال فرما۔ ارواح